اگر حقوق اللہ کی ادائیگی تو کرتے ہیں مگر حقوق العباد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر حقوق العباد بھی کرتے ہیں مگر حقوق اللہ کی ادائیگی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی ہماری زندگی بے مقصد ہے، پھر بھی ہماری آخرت میں پکڑ ہونی ہے۔ اور حقوق اللہ میں عبادات شامل ہیں، تمام کی تمام عبادات اللہ کے حقوق میں آتی ہیں، اور پھر ان میں اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ۔ یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ اور پھر حقوق العباد میں بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، عورت کا مرد پر حق، مرد کا اپنی بیوی پر حق، اولاد کے والدین پر حقوق، والدین کے اولاد پر حقوق، اسی طرح حاکم کا رعایا کے ساتھ حقوق، رعایا کے حاکم پر حقوق۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں شامل ہیں۔ حقوق اللہ تو ادا کرتا ہے مگر حقوق العباد کو نہیں دیکھتا، حقوق العباد تو ادا کرتا ہے مگر حقوق اللہ کو نہیں دیکھتا۔ اگر دونوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو پھر تو ہماری زندگی بامقصد ہے، ورنہ بے مقصد ہے۔ پھر تو یوں ہوگا کہ حقوق اللہ کی وجہ سے تو ہم بخشے بخشائے، حقوق اللہ کی وجہ سے تو ہمیں کوئی پکڑ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر ہوگا یوں کہ ہم بغیر کسی ٹینشن، بغیر کسی پریشانی کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں، میرے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج اگر استطاعت ہو تو فرض ہے، وہ بھی میں نے ادا کیا، میں نے تمام اسلامی ارکان مکمل کیے، میں نے تمام عبادات میں اول نمبر پر رہا، مگر حقوق العباد میں صفر تھا، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو پھر اسی پریشانی کو لے کر ہو سکتا ہے شاید اسی کی وجہ سے اس کی بخشش ہی ہو۔ سبحان اللہ، صحابہ 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 صحابہ